اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المرغب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار ترغیب دلانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو 2 قطروں اور 2 نشانوں سے زیادہ کوئی اور چیز محبوب نہیں، ایک آنسوؤں کا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے گرا ہو، اور دوسرا وہ خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں شہادت کے وقت گرتا ہے، اور 2 نشانوں میں سے ایک نشان یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے لگا ہو، اور دوسرا جو اللہ کے فرائض میں کسی فرض کی ادائیگی کے دوران لگا ہو۔ ناظرین کرام، آج آپ نے کہیں نہیں جانا، کیونکہ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں کہ میرا خیال ہے اس دور میں بہت ضروری ہے دنیا کے تمام مسلمانوں کے سمجھنے کے لیے کہ ہمیں اب کرنا کیا چاہیے۔ تو آئیے ذرا عشق اور مستی کی وہ داستانیں آپ کو سناتے ہیں جو کہ غزوہ احد کے میدان میں بپا ہوئیں، اور آج بنیادی طور پر قرآن و حدیث کی روشنی میں غزوہ احد اور شہداء احد کے حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ بات یہ ناظرین کہ غزوہ بدر کے بعد قریش کا بچہ جوش انتقام میں آتش غیظ و غضب کا تنور بن کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نہ صرف بے قرار تھا بلکہ اپنی ذلت کا بدلہ بھی لینا چاہتا تھا۔ مکے کے پولیٹیکل ہب یعنی دارالندوہ میں ایک اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ جنگ کی تیاری کی جائے، اور اس مقصد کے لیے مال و دولت بھی اکٹھا کیا گیا۔ جنگ کی بھرپور تیاری کی گئی۔ کفار کے 3000 سے کچھ زائد سپاہی، جن میں سے 700 زرہ پوش تھے، وہ مکمل طور پہ تیار ہو گئے، عورتیں تیار ہو گئیں، ایسے پرجوش اشعار وہ پڑھتی تھیں کہ بس ان کو تیش ملاتی تھیں کہ بس سب کچھ ختم کر دینا ہے یا اپنے آپ کو ختم کر دینا ہے۔ یعنی بدر سے زیادہ فورس کے ساتھ کفار جو ہیں میدان میں اترے۔ مسلمانوں کی تعداد 700 کے قریب تھی۔ دونوں فوجیں ناظرین احد کے دامن میں آمنے سامنے آ گئیں۔ احد کا پہاڑ مسلمانوں کی پشت پر تھا، جس کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احد یہ ایک شان والا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ احد کے میدان میں ناظرین شجاعت و بہادری کے اور شہادتوں کے عظیم نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں، جس کی گواہ آج بھی وہاں کی فضائیں ہیں کہ کہیں جبرائیل امین مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بہادری پر آسمانوں سے تعریف کرنے کے لیے تشریف لائیں، اور کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شرف صرف حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائیں کہ اے سعد میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہو، تیر چلا، اے سعد میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہو، تیر چلا۔ تو کہیں ناظرین پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیارے بھتیجے پر روزے کی حالت میں قربان ہو کر سید الشہداء کے مقام پر فائز ہو جائیں۔ کہیں پہلے سفیر اسلام مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے پرچم کو سنبھالتے بارگاہ محبوب خدا پر قربان ہو جائیں،
تو کہیں کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تیروں کی بوچھاڑ کی تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے ڈھال بن جائیں، تو کہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب زفاف اپنی زوجہ کو چھوڑ کر شہادت کا جام پی کر غسیل ملائکہ کے لقب اور اس کے اعزاز کو پا جائیں، تو کہیں زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور چور ہو کر اپنا چہرہ انور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پر رکھ کر شہادت کا جام پی جائیں، تو کہیں انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر پر 80 سے زیادہ تیر، تلوار اور نیزوں کے زخم کھا کر شہادت کی منزل پر اس حالت میں فائز ہو جائیں کہ کہیں کوئی شخص آپ کو پہچان نہ پائے تو آپ کی بہن آپ کی انگلی دیکھ کر آپ کی پہچان کرائیں۔ عجیب جذبہ شہادت ہے ناظرین، عجیب جذبہ شوق ہے میدان احد میں کہ حضرت وہب بن قابس رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بکریاں چراتے چراتے مدینہ تشریف لائیں تو بکریاں چھوڑ کر میدان احد پہنچ جائیں اور کفار کی ایک جماعت حملہ کرتی ہوئی آئے تو آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے صرف اتنا سن پائیں کہ جو ان کو منتشر کر دے وہ جنت میں میرا رفیق ہے، کفار کو منتشر کریں، شہادت پائیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنت میں رفاقت پا جائیں۔ کہیں معذور صحابی حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کی سیڑھی پر قدم رکھ کر جنت کے بڑے اعلیٰ منازل کو پا جائیں، تو کہیں حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی نڈر مجاہدہ اپنے شوہر اور اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر اور مدینے کی کئی خواتین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہونے کو میدان احد میں آ جائیں۔ کہیں سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آقا کو شہادت کے وقت آخری سلام پہنچاتے نظر آئیں۔ ناظرین، شہادت کی منزل مل رہی ہے لیکن اس وقت بھی سلام کس کو پہنچانا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ میرا آخری سلام سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ تو کہیں حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی غضبناک دشمن کے ہاتھوں شوق شہادت کی دعا کو قبول ہوتا پائیں۔ کہیں میدان حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت و بہادری اور حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے عشق کا شاہد بن جائے، اور یہی میدان ناظرین وہ میدان ہے جو شہداء کا قائد بن جائے کہ احد کا میدان اصل میں غلاموں کی شہادتوں اور قربانیوں کی وہ داستان ہے جس کی خوشبو رہتی دنیا تک مہکتی رہے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ غزوہ احد کا تاریخی پس منظر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ مسلمان جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش رہی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پھیلائیں اور اس میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ اسی لیے مسلمان نے پہلے حبشہ ہجرت کی، پھر مدینہ منورہ آئے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے کہ جب 1 سال گزر گیا تو پھر کفار مکہ کو یہ تشویش ہونا شروع ہوئی کہ یہاں مسلمان اگر طاقتور ہو گئے تو ہمارا کیا ہوگا، اور اسی اسباب اور انہی تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے غزوہ بدر جب مسلمانوں کو تنگ کیا گیا، مسلمان اپنی حفاظت کے لیے باہر نکلے تو جنگ ان پر مسلط کر دی گئی۔ اسی طریقے سے جب یہ جنگ ختم ہو گئی اور کفار جو ہے وہ شکست کھا گئے، اس کے بعد غزوہ احد کے لیے بڑی بھرپور تیاری کی گئی، اور یہ وہ غزوہ تھا کہ کہا جاتا ہے کہ اس میں ہر گھر سے ہر فرد نے اپنے مال کو شامل کیا تھا، یعنی مال کا نفع سارا شامل کیا تھا، اور اس میں
اتنی بڑی تیاری کی گئی تھی، جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ 3000 افراد، اور اس میں اس وقت قضا کلام کی معذرت تھی، وہ جو تجارتی قافلہ جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، جی وہ لیکن اسی کا جو نفع ہوا تھا وہ سارا شامل وہ سارا نفع شامل، یعنی ہر گھر کا سامان تھا نا اس کے اندر. تو باقاعدہ اس پہ سمجھیے کہ کیمپین چلائی گئی اور کہا کہ اب ہمیں ایک فائنل مسلمانوں کے ساتھ ایک جنگ کرنی ہے، انہیں ختم کرنا ہے. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس چونکہ غزوہ بدر کے بعد ایمان لا چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو ابھی ظاہر نہیں فرمایا تھا، تو انہوں نے خط کے ذریعے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک یہ پیغام پہنچایا کہ یہاں لشکر کی تیاری اور لشکر یہاں سے روانہ ہو چکا ہے. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تب یہ بات پہنچی تو آپ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 2 اور صحابہ کو بھیجا کہ آپ اس کے بارے میں خبر کی تصدیق کیجئے اور ذرا معلومات کیجئے کیا ہے کیا نہیں ہے. تو وہ چراگاہ تک مدینہ منورہ کے پہنچ چکے تھے. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس موقع پہ خواہش یہ تھی کہ ہم مدینہ منورہ کے اندر رہ کر کے جنگ کریں، اور آپ نے مشاورت فرمائی وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. فرمایا کہ آپس میں مشاورت کی جائے اور جب مشورہ کر لیا جائے، جب کوئی معاملہ طے ہو جائے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پہ بھروسہ کیا جائے. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش یہ تھی کہ ہم یہیں پہ رہیں، لیکن وہ جو مجاہدین تھے جو بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے نوجوان، انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور جوش کا اظہار کیا کہ نہیں، ہم تو چاہیں گے کہ اب ہم یہاں سے روانہ ہوں اور آگے چل کے ہم جو ہے وہ میدان بدر میں ہم شامل نہ ہو سکے تھے، تو اب احد میں جائیں اور اپنی جمع مردی اور ساری جان جو ہے پیش کریں. اچھا، اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انپٹ تھا کہ ہمیں مدینے سے باہر نکل کے جہاد کرنا، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ ہم اندر رہیں، لیکن کثیر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ہم باہر نکلیں. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اندر. شب جمعہ یہ ساری بات ہے. جمعے کے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، تمام لوگوں کو جمع فرمایا، اور جب یہ مشورہ ہو گیا کہ مدینہ منورہ سے باہر جا کے اب جنگ کرنی ہے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوہری زرہ پہنی، اور زرہ پہننے کے بعد تلوار لے کے جب باہر آئے تو باہر صحابہ کرام علیہم رضوان کی مشاورت یہ ہوئی کہ حضور کی رائے جو تھی اس کو اہمیت دینی چاہیے. اب جب حضور باہر تشریف لائے کہ یا رسول اللہ آپ اپنی زرہ اتار دیجئے، جنگی لباس سے باہر آ جائیے، اور اب ہم یوں کریں گے کہ جو آپ کی رائے ہے اس کا احترام کریں گے اور مدینہ منورہ کے اطراف میں پہرا ہوگا اور یہیں رہ کر شہر کی حفاظت کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس وقت کلمات ارشاد فرمائے کہ اللہ کے نبی نے تلوار کبھی نہیں اٹھائی، اگر اٹھائی ہے جنگی لباس پہن لیا ہے، اب 2 صورتیں ہیں، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہادت عطا فرمائے نبی کو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فتح عطا فرمائے گا. اور یہاں پر مفسرین نے اور آپ کے جو سیرت نگار نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے، انہوں نے ایک واقعہ لکھا. وہ واقعہ یہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی پہنچے. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے شب جمعہ یہ خواب دیکھا کہ آپ کی تلوار ذوالفقار ایک طرف ٹوٹ گئی ہے اور ایک گائے پہ نظر پڑی جس کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے ایک مینڈھا سوار ہے. صبح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعبیر بیان فرمائی کہ وہ جو مضبوط زرہ ہے وہ مدینہ منورہ ہے، یعنی اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور جو تلوار کی شکستگی ہے، تلوار کا ٹوٹنا ہے، تو اس سے مراد یہ تھی کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کو کوئی تکلیف پہنچے گی یا کوئی مصیبت پہنچے گی. اور تیسرا یہ ہے جو گائے آپ نے دیکھی تو فرمایا کہ کچھ اصحاب ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی جنگ میں شہادت عطا فرمائے گا. تو یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ یہ ہوا. 1000 افراد کا لشکر تھا جب روانہ ہوئے، لیکن عبداللہ بن ابی جو ہے وہ 300 افراد لے کر جو منافق واپس چلا گیا. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے 300 چلے گئے، 700 افراد ہیں. اب یہ 700 افراد پہنچے ہیں احد میں، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب احد تک پہنچے ہیں تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کی ہے اور مسلمانوں کا جو حوصلہ بڑھایا، اور پھر مسلمانوں نے جس انداز سے اپنی جانیں قربان کی ہیں، یہ وہ سارا معاملہ ہے کہ جو احد میں ہمیں بڑی بلندی پہ نظر آتا ہے. یعنی نوجوان، خاص طور پہ جوان صحابہ جو ہے، ان کی جو شجاعت کی داستانیں ہیں. سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کمال، بہت بڑے کمال، بہت بڑے کمال. کشتی لڑا دیجئے، مجھے کشتی لڑا دیجئے. ابو رافع نے کہا کشتی لڑا دیجئے میں جیت جاؤں گا. تو یہ جو جذبہ شہادت ہے وہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے دل کے اندر، ان کے ذہنوں میں چیز عطا فرمائی تھی، یقیناً اس جذبے کی آج بہت زیادہ ضرورت ہے. بات آگے بڑھاتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ وہ مقام آ گیا. ذرا مفتی صاحب میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ اس پہ توجہ فرمائیے کہ وہ جو ان کے سردار نیست و نابود ہو گئے تھے، واصل جہنم ہو گئے تھے، اب وہ دشمنی جو ہے ان کے دلوں کے اندر جو ہے پیوست ہے. وہی بات ہے نا کہ وہ اپنا ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی کہ بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی. تو بیچ میں تو غزوہ احد ہے نا. اب سوال یہ ہے، یہ بتائیے ذرا سا کہ قرآن و حدیث میں غزوہ احد کا جو تذکرہ ملتا ہے اس حوالے سے ذرا کلام فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غزوہ احد وہ اسلام اور کفر کا معرکہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی فرشتوں کے ذریعے سے ایسی مدد و نصرت فرمائی، اور صحابہ کرام نے اس میں اس قدر جان نثاری
کہ اپنے جذبات پیش فرمائے ہیں کہ جن واقعات کو پڑھ کر، قرآن و سنت کو پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ کا مفہوم کیا ہے، اللہ اکبر، عملی تفسیر کیا ہے، عملی تفسیر کیا ہے۔ ابھی آپ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، جنید بھائی، ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، وہ کمان جو حضرت سعد نے استعمال فرمائی ہے وہ آج بھی مدینہ منورہ میں حجاز ریلوے میں جو میوزیم ہے وہ کمان آج بھی وہاں رکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو ناظرین میری گفتگو سن رہے ہیں انہیں چاہیے کہ اگر کبھی مدینہ منورہ انشاءاللہ جانا ہو تو حجاز ریلوے میں اس کمان کو ضرور جا کر ملاحظہ فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لما اصیب اخوانکم باحد، جب احد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے شہید ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جعل اللہ ارواحہم فی جوف طیر، اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو پرندوں کے پیٹ میں رکھ دیا۔ اور کیفیت کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ سبز رنگ کے پرندوں میں بیٹھ کر کبھی جنت کی نہروں پر اترتے ہیں، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے جو قنادیل اور لالٹینیں ہیں کبھی وہاں اڑتے پھرتے ہیں، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عرش کا سایہ عطا فرماتا ہے۔ تو وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں نعمتیں دیکھنے لگے تو کہا کہ اے پروردگار ہمیں دوبارہ زندگی دے کہ ہم دنیا میں جا کر تمام اصحاب ایمان کو بتائیں کہ احد میں شہید ہونے کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اب قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں فرمایا انہیں مردہ ہرگز گمان بھی نہ کرنا، بل احیاء عند ربهم يرزقون، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں حیات ہیں اور رب کی طرف سے انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ فریحین بما آتاہم اللہ من فضلی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے جو کچھ عطا فرمایا ہے فرمایا وہ اس پر بہت خوش ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور جو ابھی تک ان سے ملاقات یعنی جنت میں نہ پہنچ سکے وہ اللہ تعالیٰ کی جناب سے انہیں یہ پیغام بھیجوا رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ غزوہ احد میں ہی قرآن کی یہی آیت نازل ہوئی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 سے لے کر جنید بھائی تقریباً آیت نمبر 180 تک، یہ 60 آیات مقدسہ ہیں جو غالباً کسی اور غزوہ کے بارے میں اس قدر تفصیلی آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائیں۔ لا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، یہ آیت مبارکہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد کے بارے میں نازل فرمائی کہ تم اپنے اندر وہن پیدا نہیں کرنا، تم کبھی ڈی مورلائز نہیں ہونا۔ اگر تم نے خود کو ڈی مورلائز نہیں کیا، اپنے اندر وہن پیدا نہیں کیا تو تم ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اعلیٰ ترین ہوگے اگر تم صاحب ایمان یعنی دنیا سے محبت مت کرنا، موت کا ڈر پیدا مت کرنا اور حزن پیدا نہ کرنا۔ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آج کے لیے آج تک کے لیے یہی حکم ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی آیات مقدسہ نازل ہو رہی ہیں۔ فرمایا کہ اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، فرمایا کہ تم اوپر کی طرف چڑھ رہے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارد گرد جو جانثار تھے ان کی نشستوں کے اندر تمہیں دعوت دے رہے تھے۔ تو یہ وہ قرآن مجید کی آیات ہیں، اور خاص طور پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد کو دیکھ کر جو قرآن کی آیت پڑھی ہے، فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، فرمایا کہ ان اہل ایمان میں سے ایسے مردان خدا ہیں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور کوئی ایسا ہے جو جام شہادت نوش کر چکا ہے اور کوئی اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بات آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اب ذرا سا آپ بتائیے کہ جو غزوہ احد میں مسلمانوں کی اسٹریٹجی تھی وہ بڑی کمال پھر بعد میں جو ریوائیو ہوئی ایک دم، ذرا اس حوالے سے کلام کیجئے کہ ہم بظاہر کم تھے۔ اچھا یہاں تصحیح بھی ہو جائے تاریخ کی صاحب، اور لوگوں کو اس سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ جو طبقہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ مسلمان وہاں ہار گئے تھے، جو ہارتا ہے وہ میدان چھوڑ کے بھاگتا ہے، میدان میں مسلمان ڈٹے رہے، بھاگے تو کفار تھے، تو جیت تو ہماری ہوئی تھی الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد بنیادی طور پر اسلام کے چند بنیادی واقعات میں اور بالخصوص اس کی تاریخ کو طے کرنے میں اور متعین کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ واقعتاً آن گراؤنڈ ایک سٹرگل تھی کہ مسلمان مادی لحاظ سے بھی کتنے طاقتور ہیں اور اسلامی ریاست کا دفاع اور اس نظام کو واقع کرنے میں اور اسے نافذ کرنے میں کتنے حق بجانب ہیں۔
جنید بھائی اگر آپ غور کریں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک طرف تو اللہ رب العزت کے پیغامات اور آپ کے احکامات کو ریسیو فرماتے ہیں، لیکن معاشرے میں اور میدان جنگ میں بالخصوص کس طرح جنگ لڑنی ہے اس کی تمام اسٹریٹجیز کو اگر دیکھا جائے تو ہر اسٹریٹجی بنیادی طور پر آپ کو ایک سائنس نظر آتی ہے. کافی محققین اور مورخین نے اس حوالے سے لکھا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک اطلاع ملی، جیسے کہ اس سے پہلے گفتگو حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حوالے سے اطلاع دی. اس کے علاوہ اس کو کنفرم کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو علم تھا کہ اگر کفار مکہ مدینہ المنورہ میں حملہ آور ہونا چاہتے ہیں تو جو دشوار گھاٹیوں سے گزر کر آئیں گے تو تھک چکے ہوں گے اور کم و بیش 12 دن کا سفر کر چکے ہوں گے. اس سے پہلے آپ نے یہ طے کیا کہ ہمیں ایک ایسی جگہ پر کیمپ لگانا ہے جو کہ محفوظ بھی ہو اور جو کہ ہمیں سوٹ بھی کرے. چنانچہ آپ نے میدان احد کے اندر ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جو کہ مسلمانوں کے لیے دفاعی انداز میں اور دفاعی نقطہ نظر سے بہترین ہو. دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے کہ مشورہ کیا گیا اور یہ طے کیا گیا کہ ہم اقدامی انداز میں دشمن کا مقابلہ کریں گے، تو جب آپ وہاں پر تشریف لائے تو پھر آپ نے نہایت ترغیبی اور اس کے ساتھ ساتھ جوش اور ولولہ، اور ہم سب جانتے ہیں کہ نوجوان نہایت پرجوش تھے کہ کفار و مشرکین کہ جتنے بھی برے ارادے ہیں ان کو ہم نے میلیمیٹ کرنا ہے. یہاں تک ہوا کہ 15 کے قریب نوجوان صحابی جو 14 برس سے کم عمر کے تھے سرکار علیہ السلام نے ان کو لوٹایا. یعنی وہ تو شوق شہادت میں بس آگے بڑھنا چاہتے تھے. اب اس بات کو دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت انداز میں ایکسپلائٹ کیا. آپ نے وہاں پر تشریف لے کے گئے، آپ نے اپنا خواب بیان کیا اور اس کے بعد پھر آپ نے ان کو اندر جوش دلانے کے لیے آپ نے تقریر فرمائی. اس میں آپ نے ذمہ داریاں بھی بتائیں، لیکن آپ دیکھیے اخلاقیات کا اعلیٰ نمونہ کہ آج دشمن اپنی عورتوں کے ساتھ مکمل بندوبست کر کے ایسے آیا تھا کہ آج کے بعد پھر مسلمانوں کا نام و نشان نہیں ہوگا. اشعار پڑھ کے تیش دلاتی تھی عورتیں تیش دلا رہی ہیں. اس کے بعد آپ نے خوب انتظام کیا ہوا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عالم نے خوف کی فضا نہیں بلکہ مزید جوش بڑھایا. پھر اخلاقیات کا عالم جس کی طرف میں توجہ ناظرین کی چاہوں گا وہ یہ ہے، آپ نے تمام لوگوں کو اس بات کی نصیحت فرمائی کہ جنگ کا آغاز آپ کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کی تربیت فرمائی وہ بھی جنید بھائی بہت ہی کمال کی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ آپ وہ تلوار لیتے ہیں جس کے بارے میں حضور اکرم دیکھیے اب یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے کہ نوجوانوں کو پرجوش انداز میں لڑوایا جائے اور وہ لڑوایا کس انداز میں جائے کہ ہر ایک چیز کنٹرول ہو اور ان کے جذبات. آپ دیکھیے کہ جو فاسقین تھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے عین میدان جنگ کے اندر اپنے 300 ساتھی ہٹا دیے. اس وقت مسلمانوں کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ثابت فرمایا کہ جنگیں ایمان کے جوش سے لڑی جاتی ہیں. مادی ذرائع اہم ضرور ہوتے ہیں لیکن ایمان کے جوش سے لڑی. صرف آخر میں بات یہ کہنا چاہوں گا، جب حضور نے یہ فرمایا کہ یہ تلوار کا حق کون ادا کرے گا، حضرت ابو دجانہ نے فرمایا کہ میں کروں گا. اور پھر جب پوچھا گیا حضرت ابو دجانہ سے کہ ایک دن ہند زوجہ ابو سفیان آپ کی تلوار کی زد میں تھی اور آپ نے چھوڑ دیا، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاقیات کا معیار دیکھیے. جنگ کے میدان کے اندر دشمن آپ کو ملیمیٹ کرنا چاہتا ہے، آپ نے فرمایا یہ حضور کی تلوار ہے، اس تلوار سے ایک عورت جو کہ بے یار و مددگار ہو، یہ نامناسب اور ناپسندیدہ بات ہے کہ اس تلوار سے اس اللہ اکبر اللہ اکبر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ظاہر ہے جو پہاڑ پشت پہ ہے، جسے آپ احد کا پہاڑ کہتے ہیں، اس کی محبت مسلمانوں سے اور پھر مسلمانوں کی محبت اس سے، اور اس کے سائے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جو وارفتگی اور جو عشق سرکار علیہ السلام سے نظر آ رہا ہے، ذرا اس بارے میں بتائیے اور لوگوں کے ذرا عشق کو گرمائیے. بہت شکریہ. غزوہ احد کی جو وجہ تسمیہ وہ احد پہاڑ کی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے، اور مدینہ منورہ میں اگر آپ مسجد نبوی سے روانہ ہوں تو تقریباً آج کل کے اعتبار سے 4.5 کلومیٹر کے فاصلے میں تقریباً یہ موجود ہے، اور اہل محبت وہاں جاتے ہیں، زیارت بھی کرتے ہیں. اور اس پہاڑ کے بارے میں جو خاص طور پہ بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پہ تشریف لے جایا کرتے تھے. اللہ. اچھا، یہ تو شہداء احد کا معاملہ تو بات کا ہے نا، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہلے بھی تشریف لے جایا کرتے تھے. اس پر میں ایک دو باتیں عرض کروں. ایک تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر اس پہاڑ کہ بارے میں ذکر فرمایا کہ ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یعنی یہ وہ پہاڑ ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر. اب میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ انسان کے اندر ایک روح موجود ہے، ایک اس کے اندر حیات موجود ہے، اور کیفیت ہے اس کی کہ وہ کسی بھی چیز کے احساس کو قبول کر لیتا ہے. کیا پتھر کے اندر یہ کوئی حص موجود ہے کہ وہ کس کی محبت کو قبول کرے یا رد کرے؟ تو آپ اندازہ لگائیے کہ احد پہاڑ کے حوالے سے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. اور اس پہاڑ کو جنتی پہاڑوں میں جو 4 پہاڑ شمار کیے گئے ان میں اس پہاڑ کو شمار کیا گیا. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ پہ تشریف لے جاتے ہیں. آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے. وہاں پر پہنچتے ہیں تو اس پہاڑ کے اندر حرکت آ گئی، یعنی وہ لکھنے والے لکھا کہ زلزلہ آ گیا، لیکن اہل محبت کہتے ہیں وہ جھومنا شروع ہو گیا حضور کی آمد پر. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایڑی ماری، اسکن، ٹھہر جائے پہاڑ، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں. یوں کہیے کہ وہ فرت محبت میں، فرت عشق میں سرکار علیہ السلام کے نالین پاک کو بوسہ دینے لگ گیا. جی بالکل ایسا. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یوں لکھا کہ ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. یعنی حضور کی ایڑی کی یہ طاقت ہے کہ حضور اپنی ایڑی احد پہاڑ پر ماریں تو وہ پہاڑ اپنی جگہ پہ ساکن ہو جائے. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اس پہاڑ کے حوالے سے باتیں ارشاد فرمائیں، وہی اہل محبت آج بھی وہاں پر جاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس جگہ پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے. آپ کے ساتھ دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان جو شہید ہوئے وہ وہاں تشریف فرما ہے. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات آپ نے نکالی ہے تو ذرا تذکرہ مکمل بھی فرما دیجئے کہ سرکار علیہ السلام ایک تو یہ کہ ہر برس تو جاتے تھے، ہر بدھ کو بھی جایا کرتے، ہر بدھ کو بھی جایا کرتے تھے اور ہر برس بھی تشریف لے جایا کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ میں یہ بات خاص طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لکھا گیا ہے احد کی سیرت لکھنے والوں نے کہ جب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تدفین فرما دی، دعا فرما دی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اب بھی شہداء احد کی یہ شان ہے کہ اگر وہاں پر آ کر کوئی انہیں سلام کرتا ہے وہ قیامت تک اس کے سلام کا جواب دیتے رہتے ہیں. یہ شہداء احد کی شان ہے. اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ جو اہل محبت ہیں انہوں نے حاضری کا طریقہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب نہر جو ہے وہ جاری کرنے کی کوشش، 46 سال بعد تقریباً جو یہ سارا معاملہ تھا، 40 بھی لکھا، 40 سال بھی لکھا، کہ جب وہاں نہر کو جاری کیا جا رہا تھا تو وہ ایک ضرب سے کیا ہوا کہ ایک قبر جو وہ شق ہوئی اور وہاں سے باقاعدہ خون نکلنا شروع ہوا. کہا یہ کس کی قبر ہے؟ تو کہا کہ حضرت سید الشہداء امیر اللہ خدال سے آپ کے قدمین شریفین پہ جو زخم آگے تھے. یہ اندازہ لگائیے کہ جیسے بلکہ وہ ایسے لیٹے ہوئے تھے، معذرت کے ساتھ ایسے لیٹے ہوئے تھے، اپنے زخموں کے اوپر دست مبارک رکھ کے سارے شہداء جیسے ان کے ہاتھ ہٹائے گئے تو خون جو ہے رسنا شروع ہو گیا تھا، جیسے تازہ خون. ابھی ڈاکٹر صاحب نے آیت مبارکہ تلاوت کی تھی، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں. کہاں تو یہ قرآن میں فرمایا گیا کہ تم جو ہے ان کی حیات کا شعور نہیں رکھتے، اور یہاں بیان فرمایا گیا کہ عند ربہم یرزقون، اللہ کی بارگاہ سے انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم اس کا شعور نہیں رکھتے. اب یہاں پہ آپ اندازہ لگائی کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے چچے کی نماز جنازہ ادا کی اس سے پہلے حضور نے چند کلمات ارشاد فرمائے. میں چاہتا ہوں وہ کلمات بہت قیمتی ہیں جنہیں ہمیں سمجھ لینا چاہیے، اور اسی لیے اہل محبت حضور کی بارگاہ میں حاضری سے قبل سب سے پہلے احد جاتے ہیں، اور احد جانے کے بعد پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جنت البقیع میں آتے ہیں،
اللہ اور ان دونوں کی سفارش لے کر حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور اہل مدینہ کا یہ عمل ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو کلمات ارشاد فرمائے تھے وہ کیا تھا کہ یا حمزۃ یا عم رسول اللہ واسد اللہ واسد رسولہ، یا حمزۃ یا فاعل الخیرات، یا حمزۃ یا کاشف الکربات، یا حمزۃ یا ذابا عن وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اے حمزہ، اے اللہ کے رسول کے چچا، اللہ اور اس کے رسول کے شیر، اے حمزہ اے بھلائیوں میں پیش پیش رہنے والے، اے حمزہ اے رنج و ملال و پریشانیوں کو دور کرنے والے، اے حمزہ اللہ کے رسول کے چہرے سے دشمنوں کو دور بھگانے والے۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ جو آج بھی جا کر وہاں پر ادا کرے، بلکہ اگر کوئی وہاں نہیں بھی گیا، ان کلمات کو اپنے گھر میں ہی بیٹھ کر اگر پڑھ لے تو یہ کلمات وہ ہیں جو بندوں سے مصیبتوں پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، شہادتوں کے واقعات ایسے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں، میں تو جب غزوہ احد پڑھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ جو نوجوان صحابہ کا آپ کردار دیکھیں، بزرگ صحابہ، ایک معذور صحابی جو ہیں جن کا میں نے تذکرہ کیا، ایون خواتین کا جو کردار ہے آپ دیکھیے وہ کیا کمال ہے، ذرا بتائیے شہادتوں کے واقعات۔ دیکھیے غزوہ احد کے 3 راؤنڈ ہیں۔ پہلے راؤنڈ میں تو کفار کو شدید ترین نقصان پہنچا اور انہوں نے میدان چھوڑ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ دوسرا راؤنڈ وہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کثیر تعداد میں صحابہ کرام زخمی ہوئے اور متعدد صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اس کے بعد ایک تیسرا راؤنڈ بھی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف تشریف لانے لگے تو اس کے بعد فوراً بعد غزوہ حمراء الاسد ہوا ہے، اور اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مسلمانوں نے کفار کو وہ مقام چھوڑنے پر مجبور کر دیا، اور قربان جائیں جنید بھائی کہ حدیث میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام کو 70 زخم لگے ہوئے ہیں، ابھی احد سے مدینہ طیبہ پہنچے ہیں، اور جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دوبارہ حمراء الاسد کے لیے نکل کھڑے ہو تو وہ ٹوٹی ہوئی تلواروں اور نیزوں اور شکستہ جسموں کے ساتھ دوبارہ حضور پر جان فدا کرنے کے لیے چلے گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ غسیل الملائکہ، حضرت عبداللہ بن جہش، حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ وہ جلیل القدر نفوس ہیں جو اس غزوہ میں شہید ہوئے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کہا کہ عورتوں کا بھی کردار ہے، یہ وہ صحابیاں ہیں جنہوں نے بیعت عقبہ اولا ثانیہ اور ثالثہ کے موقع پر حضور علیہ السلام کی خدمت میں یثرب سے آ کر بیعت کی ہے، اور عالم یہ تھا کہ جب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں پہنچے تو ہر غزوہ میں اپنے شوہر اور بیٹوں کے ساتھ حضور کا دفاع کرنے تلوار لے کر نکل آتی تھی۔ غزوہ احد کے موقع پر جب بڑے بڑے صحابہ کے قدم اکھڑ گئے اور صرف چند جانثار حضور علیہ السلام کے قریب تھے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا من یبیع لنا نفسہ، آج کون ہے جو اپنی جان محمد رسول اللہ پر قربان کرے؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں دائیں دیکھتا تھا تو مجھے ام عمارہ نظر آتی تھی، میں بائیں دیکھتا تھا تو ام عمارہ نظر آتی تھی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا حالت جنگ میں اے ام عمارہ مانگو کیا مانگتی ہو؟ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے خاندان کو جنت میں آپ کا اسی طرح رفیق بنا دے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، اے رب کریم ام عمارہ اور اس کے خاندان کو جنت میں میرا رفیق بنا دے۔ انہی جانثاروں میں حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا من یبیع لنا نفسہ، کون ہے جو آج مجھ پر اپنی جان فدا کر دے؟ آپ تلوار لے کر دشمن کے صفوں میں گھس گئے، جب آپ شہید ہونے کے قریب آئے تو جنید بھائی ہر مسلمان کی تمنا یہ ہے کہ جب جان جسم سے نکل رہی ہو تو محمد الرسول اللہ کا دیدار ہو رہا ہو، تو آپ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اس وقت پانی پلا رہی تھیں، آپ کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچایا کہ میں حضور علیہ السلام کے قدموں میں اپنی جان دینا چاہتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا تو عاشقوں کے دل جھوم اٹھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ادنی منی یا زیاد، اے زیاد آؤ اور میرے قدموں میں اپنی جان کو فدا کر دو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انہی میں وہ نوجوان صحابی ہے کہ جس کی آج شادی کی پہلی رات ہے، جو اپنی بیوی کے پاس شب زفاف میں موجود ہے، اور حضور علیہ السلام کے جب مجاہد نے اعلان کیا کہ یا خیل اللہ ارکبی، اے اللہ کے بندوں نکل آؤ کہ محمد رسول اللہ کا پیغام آ چلا ہے، تو حضرت حنزلہ اپنی بیوی سے دامن چھڑا کر حضور کے قدموں میں پہنچے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو سفیان نے شہید کیا اور بعد میں وہ ایمان لانے والوں میں سے تھے، تو حضور علیہ السلام کے صحابہ نے دیکھا کہ شہادت کے بعد آپ کے جسم مبارک
مبارک پر باقاعدہ پانی کے قطرات ہیں. اللہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ جاؤ دیکھو کہ یہ کس حال میں اٹھ کر آئے. تو عرض کی یا رسول اللہ اپنی بیوی کے پاس سے آئے تھے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی لیے ان کو اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا ہے, آسمان کے فرشتوں نے غسل دیا ہے. اور جنید بھائی ان تمام شہداء کا مصلح کیا گیا, اور قربان جائیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم کا مصلح, آپ کا کلیجہ چبایا گیا, آپ کی ناک مبارک کو شہید کیا گیا, اور محمد رسول اللہ کے قدموں پر فدا جائیں کہ وہ وحشی اور وہ ہند جس نے حضور علیہ السلام کے چچا جان کو شہید کیا, حضور علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر ایسے لوگوں کو بھی معاف فرما دیا. اور پھر انہی جلیل القدر صحابہ کرام میں وہ نوجوان بھی ہے کہ جس کے حسن پر مکہ کی عورتیں فدا جاتی تھیں. آپ کمال یہ دیکھیے کہ نہ صرف حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف فرمایا, ذرا ایمان اس وقت نہیں لاتے, معاف فرمایا, بعد میں وہ ناموس سے رسالت کے محافظت مسلمہ کذاب کو قتل انہوں نے کیا, انہوں نے مسلمہ کذاب کو قتل کیا, حضور علیہ السلام نے معاف فرما دیا. اور انہی صحابہ میں حضرت مصعب بن عمیر بھی ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کتاب الشفا دشمنوں کو مغلوب کرنے کا عمل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جو شخص لڑائی اور جنگ کے موقع پر 300 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا خالق کو پڑھے گا, انشاءاللہ اس کا دشمن مغلوب ہو جائے گا. حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ اسلام کا حقیقی معنی یہ ہے کہ انسان اپنی تمام تر خواہشات کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دے. جناب آپ صاحب. میرے شہدائے احد, میرے شہدائے احد, میرے شہدائے احد, میرے شہدائے احد, وہ فدایان شہ ذیشان شہدائے احد, وہ فدایان شہ ذیشان شہدائے احد, دین حق پر تھے ہوئے قربان شہدائے احد, دین حق پر تھے ہوئے قربان شہدائے احد. آ گئی جو آزمائش استقامت سے لڑے, آ گئی جو آزمائش استقامت سے لڑے, بن گئے
قان کے برہان شہدائے احد بن گئے ایقان کے برہان شہدائے احد سب کے سب اہل احد پر ہے سلام اللہ کا سب کے سب اہل احد پر ہے سلام اللہ کا جان لٹاتے پڑھتے وہ قرآن شہدائے احد جان لٹاتے پڑھتے وہ قرآن شہدائے احد میرے شہدائے احد میرے شہدائے احد ان پہ راضی ہے خدا خوش مصطفیٰ ساجد ہوئے ان سے راضی ہے خدا خوش مصطفیٰ ساجد ہوئے خلد کا یوں کر گئے سامان شہدائے احد خلد کا یوں کر گئے سامان شہدائے احد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم